خطے کی صورتحال لگاتار بگڑی ہوئی ہے، ابھی تک حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. ہم آپ کے ساتھ تمام چیزیں شیئر کر دیتے ہیں. پاکستان کے حوالے سے بڑی پریشان کن اطلاعات ہیں. ایران کے بعد سب سے بڑا نقصان پاکستان میں ہوا ہے. وہ کیسے ہوا؟ میں پاکستان کی تفصیلات آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے ایران اور امریکہ کی لڑائی کے حوالے سے اس وقت تک کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. لڑائی میں بہت سارے اور ممالک اب کودنا شروع ہو گئے ہیں، جن میں سب سے پہلے برطانوی وزیر اعظم نے امریکہ کو اپنی ملٹری بیسز ایران پر حملوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے. اس سے پہلے برطانیہ نے منع کیا تھا، لیکن کیونکہ امریکہ کے جو بھی ہتھیار ایران کی رینج میں ہیں تو ایران لگاتار ان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، اور شاید اس صورتحال کا اندازہ نہیں تھا امریکہ کو. تو اب برطانوی بیسز کو استعمال کرنا چاہتا ہے امریکہ. اس سے ذرا فائدہ یہ ہوگا کہ کچھ بیسز ایران کی رینج سے باہر ہیں. ایک یہ بھی اطلاع آئی ہے کہ سائپرس جو ہے وہ ترکی کے پاس ہے اور یونان کے پاس ہے آدھا، اور بیچ میں کچھ ایریا جو ہے وہ برطانیہ کے پاس بھی ہے، اور وہاں پہ برطانیہ کی ملٹری بیس ہے. اس کے اوپر بھی ایران نے میزائل داغا ہے، وہاں پہ بھی حملہ کیا ہے. اور فرانس، جرمنی اور برطانیہ کا ایک مشترکہ بیان بھی آیا ہے. یعنی اب یہ ممالک آہستہ آہستہ اس جنگ کا حصہ بننے کی طرف آ رہے ہیں. یہ جو مشترکہ بیان ہے اس میں ان ممالک نے کہا کہ ضرورت پڑی تو ایران کے خلاف دفاعی کارروائی کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں. یعنی ہم بھی ایک عسکری کارروائی کر سکتے ہیں ایران کے خلاف. تو فرانس اور جرمنی بھی برطانیہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو امریکہ کو آہستہ آہستہ اتحادی مل رہے ہیں. مڈل ایسٹ کے اندر جن ممالک پہ ایران نے جوابی کارروائی کی امریکی اڈوں پر، ان ممالک نے بھی اندیا دیا ہے کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں اور جوابی کارروائی کر سکتے ہیں. تو یہ مزید ممالک اس کے اندر کودتے جا رہے ہیں. چائنا اور رشیا وہ بھی سخت بیانات دے رہے ہیں، اور ان کی جانب سے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ نہ صرف امریکہ کی بلکہ اسرائیل کی مذمت کی گئی ہے، اور ایران کے اوپر حملوں کو غیر قانونی اور بلا جواز قرار دیا گیا ہے. بلکہ انہوں نے شدید ان چیزوں کی مذمت کی ہے، اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے اوپر زوردار طریقے سے آواز اٹھائی ہے.